پاکستان بھر کے اہل سنت اور خاص کر کے اہل سنت کارکن جو ہیں وہ اس وقت آپ کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور امہات المومنین خلفائے راشدین حضور کی صاحبزادیوں کا انکار کر دیا گیا بالکل مطلقاً۔ اس سے ہر شخص کا دل زخمی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ تو ہے ہی ہے، لیکن اب یہ جو آپ ان مقدسات پہ جن پہ آج تک کبھی کسی کو بولنے کی جرت اور ہمت نہیں ہوئی تھی، اب کھلم کھلا لوگ مائک پکڑ کے ہاتھ میں ویڈیو بنواتے پھر رہے ہیں اور عدالتوں میں گھوم پھر رہے ہیں، تھانوں میں گھوم پھر رہے ہیں، اور انہیں کھلی چھٹی ملی یا کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ اور انتظامیہ سے پہلے بھی میں نے اس دن جنازے پہ بھی کہا، پھر کہا اور پھر مل کے بھی کہا کہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چلے گی۔ پاکستان اہل سنت کے بزرگوں نے بنایا تھا، اب وہ ان کا میں کسی کا کلپ سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ پاکستان مملکت خدا داد یہ خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ معاذ اللہ گھوڑے کا بنایا ہوا ہے۔ پاکستان گھوڑے کی پیداوار، یہ گھوڑے والوں کو مبارک ہو۔ ہمارا الحمدللہ سب کا، جتنے پاکستان کے محب وطن عوام ہیں ان سب کا موقف یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی، ہمارے بزرگوں کی جد و جہد، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ معرض وجود میں آیا ہے، اس کی حفاظت ہم نے کرنی۔ انتظامیہ اور حکومت، خاص کر کے سیاسی حکومت اس وقت بے حد منافقت کر رہی ہے۔ رمضان مبارک میں لاک ڈاؤن اور خصوصاً سندھ کی حکومت کا منافق وزیر اعلیٰ سندھ میں لاک ڈاؤن اور جمعہ والے دن 3 گھنٹے کا سخت لاک ڈاؤن، کوئی نمازی گھر سے نکل کے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتا، لیکن 21 رمضان کو یوم علی کے جلوسوں کی اجازت۔ یہ منافقت ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر وہ جنہوں نے ابھی تک وہ منہ پہ ماسک چڑھائے ہوئے ہیں سیاستدانوں نے، وہ خود ان جلوسوں میں شریک تھے، اور جن کو نماز سے کرونا کا خطرہ تھا ان کو گھوڑے سے کوئی کرونا کا خطرہ نہیں تھا۔ اور اب میں اپنے ان مشائخ سے جو ماشاءاللہ روز اکٹھے ہو رہے ہیں فلاٹی ہوٹل میں اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں، ان سے پوچھتا ہوں کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک پہ پابندی لگی، تم حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، سارے بڑے بڑے مشائخ اور دیوان تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری زبانیں کیوں گنگ ہو گئیں؟ بول کیوں نہیں رہے؟ بابا صاحب کے عرس پہ پابندی لگی اور یہ محرم کے جلوسوں کی اجازت ہوگی، اور میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ داتا صاحب کے عرس پہ بھی پابندی لگے گی۔ کیوں جی؟ پروگرام یہی ہے ان کا، بابا صاحب کے عرس پہ بھی پابندی، داتا صاحب کے عرس پہ بھی پابندی لگے گی، لیکن یہ جلوس جو اب نکلنے والے ہیں ان کی اجازت دی جائے گی۔ اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ بالکل آپ بڑی مہربانی کریں، آپ رکاوٹ نہ بنیں، آپ امن و امان خراب نہ کریں، آپ کی وجہ سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو وہ سن لیں۔ ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم جلوس نہیں روکیں گے، کوئی بھی وہ جلوس اپنا نکالیں، ان کی منافقت ان کو مبارک ہو۔ میں نے جمعے میں کہا تھا، میں نے کہا تمہیں رب کی طرف سے سزا ملی ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں تم پیٹتے ہو، تم چھریاں مارتے ہو، ہم دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ امام حسین کے قاتلوں کو سزا ملی ہوئی ہے، ہم تمہیں کیوں روکیں گے بھائی؟ کیوں جی؟ اور تمہیں جو سزا ملی ہم تمہیں اس سے کیوں روکیں گے؟ لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں انتظامیہ سے بھی، جلوس والوں سے بھی، کہ جلوس والوں کو خبردار کر دیں کہ کوئی کتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نہ بھونکے، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ جلوس آپ ہر سال نکالتے ہیں، نکالیں بڑی خوشی سے، اور ہمارے محلوں میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری حمایت کے بغیر انتظامیہ بھی جلوس نکلوانے میں کامیاب نہیں ہو پاتی، تو ہماری منت کرتی ہے آ کے حضرت صاحب مہربانی کریں لوگوں کو سمجھائیں۔
لوگ اس وقت پولیس کی بات نہیں مانتے، اپنے علماء کی بات مانتے ہیں۔ علماء محلوں سے تمہارے جلوس نکلوا رہے ہیں، علماء تعاون کر رہے ہیں، ہمیشہ کرتے آئے، اس لیے کہ ملک ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے۔ اس ملک میں بد امنی ہم نہیں چاہتے، اس ملک میں بد امنی جو چاہتے ہیں وہ آپ کو، اداروں کو، سب کو پتہ ہے کہ یہاں بد امنی کون کروانا چاہتا ہے۔ ہم اس ملک کے امن کے ضمانت دینے والے ہیں، جو بھی اس ملک کا امن خراب کرنے کے لیے نکلے گا ہم اس کے سامنے ہوں گے۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے گالیاں دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خلفائے راشدین کا انکار کرنے والے ملک کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی زبانوں کو لگام دو، یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوگا۔ نماز میرا خیال ہے کسی مکتب فکر کے نزدیک بھی نماز سے بڑا فرض نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نماز پابند۔ اچھا، جو پہلی میٹنگ ہوئی صدر کے ساتھ، اس میں اہل تشیع کے نمائندے نے کہا جی ہم نے تو اپنی مسجدوں کو بند کر دیا، ہم نے اپنے لوگوں سے کہہ دیا نماز گھروں میں پڑھیں، ہم نے کہہ دیا جی جمعہ گھروں میں پڑھیں۔ اچھا، ہمارے حضرات جو تھے وہ تو ویسے ہی تعاون کر ہی رہے تھے باقی تمام مکاتب فکر۔ میں نے کہا نہ تمہارے امام باڑے میں نماز ہوتی ہے نہ جمعہ ہوتا ہے، منافقت کی کہ ہم نے کہہ دیا جی تاکہ آپ بھی کہہ دیں۔ ہمارے حضرات نے جو بنتا تھا وہ بات کی اور الحمدللہ اس پہ عمل کروایا، مسجدیں کھلی رہیں، نماز جو تجاویز آئی حکومت کی طرف سے ان کے مطابق پڑھی گئی۔ تو ہم امن قائم کرنے والے تھے، تم فساد کرنے والے تھے، لیکن جب تمہاری اپنی باری آئی 21 رمضان کی تو سارے معاہدے، ساری باتیں جو تم نے اندر بیٹھ کے کی تھی میٹنگوں میں سب فراموش کر دی۔ تم نے کہا ہم تو نکلیں گے۔ ایک رات تو کل میں نے کہیں کلپ دیکھا کہ مجھے گالیاں دے رہا تھا اور ساتھ کہہ رہا تھا جی یہ تعزیے کے جلوس تو ازل سے ہو رہے ہیں اور اب تک ہوتے رہیں گے۔ میں نے کہا پھر یہ امام عالی مقام کا قتل معاذ اللہ تمہارے نزدیک طے شدہ تھا کہ تم پہلے سے جلوس نکال رہے ہو، ان کے قتل سے پہلے کے بھی تعزیے نکال رہے ہو۔ تو اگر اتنے دلیر ہو، اتنے مجاہد ہو تو کوئی سعودی عرب میں بھی جلوس نکال کے دکھاؤ، وہاں بھی شیعہ تو بہت ہیں، اب وہاں بھی اس فرض کو ادا کرو نا جو فرض پاکستان میں بڑا اہم ہے، اس فرض کو امارات میں بھی ادا کر کے دکھاؤ۔ کتنے ملک ہیں جہاں تم خاموشی کے ساتھ بھیگی بلی بن کے اندر بیٹھے رہتے ہو۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ حوصلہ ہے، بڑے دل کے لوگ ہیں۔ ہم نے کبھی کسی کو جبراً اس کی عبادت کرنے سے، اس کے مسلک پہ عمل کرنے سے نہیں روکا آج تک۔ چھٹی دیتے ہیں لیکن اس چھٹی کا فائدہ یہ نہ اٹھاؤ کہ تم ہمارے مقدسات پہ بھونکنا شروع کر دو، ہمارے اکابرین کے خلاف، ہمارے بزرگوں کے خلاف۔ اور یہ طے شدہ باتیں تھیں۔ ملی یکجہتی کونسل کے جتنے بھی ضابطۂ اخلاق بنے، اور ہر سال حکومت جو ضابطہ اخلاق بناتی ہے اس میں دوسری تیسری سطر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خلفائے راشدین، امہات المومنین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام ہوگا۔ کوئی ان کے بارے میں ہلکی زبان، ہلکا لفظ استعمال نہیں کرے گا۔ لیکن بدقسمتی سے خان صاحب، آپ کی انتظامیہ جتنی نیچے بیٹھی ہوئی، یہ سارا کچھ یہاں ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اتنی کھلی چھٹی کبھی نہیں دی گئی تھی۔ ہم نے اس دن احتجاج کیا انتظامیہ سے کہ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، پہل ادھر سے ہوئی، پہلے ایمان ابی طالب کے مسئلے پہ بھی پہل ادھر سے ہوئی، حضرت امیر معاویہ کے مسئلے پہ بھی پہل ادھر سے ہوئی، اور اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم بھی سیفی علی خان نے کہا مجھے بتا دیں ان تینوں کے خلاف ابھی تک آپ نے کوئی کارروائی کی ہے؟ کوئی پرچہ آپ نے کیا ہے؟ کسی جگہ آپ نے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے؟ بلکہ تو عدالتوں میں گھومتے پھرتے اور دھمکیاں دیتے پھر رہے ہیں، کہتے پھر رہے ہیں کہ اہل سنت کے خلاف پرچے کرواؤ، پرچے کرواؤ۔ چلو ایسا ہی کر لیتے ہیں، کرواؤ پرچے۔ اہل سنت بھی میری بات سن کے ذرا خبردار ہو جائیں کہ جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے، ان کی ابتدا سے لے کے ان کی ابتدا بھی گستاخی ذاکروں کی اور انتہا بھی گستاخی، جہاں جہاں بھی صحابہ کرام کے ماننے والے بستے ہیں، ہر ذاکر کی تقریر نوٹ کریں، ریکارڈ کریں
اور جا کے پرچہ درج کروائیں۔ کیوں جی؟ اگر یہ پرچہ ہی کھیلنا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس دن میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے خام خواہ ملک کے حالات خراب کرنے ہیں تو سوچ لیں، آپ بھی سوچ لیں، اپنے بڑوں سے مشورہ بھی کر لیں کہ یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے، ملک کو سوٹ کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتا تو اپنے یہ بے لگام گھوڑے جو ہیں ان کو لگام دو، ان کو سمجھاؤ۔ اب وہ ایک نے میرا شکریہ ادا کیا ٹیلی فون کر کے، ذاکر نے، اس نے کہا جی آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، آپ کی تقریر سے ہمارا ریٹ 10 لاکھ سے 35 لاکھ پہ چلا گیا۔ اور ان کے ایک بڑے نے کہا، وہ فیس بک پہ موجود ہے، جواد نقوی نے، اس نے کہا کہ یہ جو ماحول تھوڑا سا کشیدہ ہو گیا نا، اس سے ذاکروں کا فائدہ ہو گیا، جو ذاکر 10 لاکھ میں بکتا وہ 35 لاکھ مانگ رہا ہے۔ میں نے کہا ان ذاکروں کو شرم ہو تو اس میں سے کچھ حصہ ادھر بھی دیں آ کے ہمیں بھی، اور 25 لاکھ اکٹھا جو بڑھا لیا ہے، کچھ حصہ آ کے حضور کی امت کے لیے بھی نکالیں بیچاروں کے لیے۔ وہ اہل تشیع جو محبت کے ساتھ مجلسیں کرتے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں ان کو پہچاننے، جنہوں نے ریٹ بڑھا لیا کہ ہمیں خطرہ ہے، کوئی خطرہ یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ سنیوں میں سے الحمدللہ قتل و غارت گری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو آج تک گن والا رستہ ہی نہیں دکھایا۔ اور میں نے اس دن بھی کہا تھا وہاں اپنے علماء و مشائخ کانفرنس میں کہ ہم نے عرض کیا تھا حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو، لوگوں نے اسلحہ اٹھا لیا ہے، ہمیں بھی اجازت دیں۔ انہوں نے فرمایا ہمارے بزرگوں نے تو پاکستان بنایا تھا، اگر ہم نے بھی اسلحہ اٹھا لیا لڑنے کے لیے تو بچانے کے لیے کون آئے گا؟ ہم تو آج تک اپنے سنی تحریک والے دوستوں کو بھی یہ کہتے روکتے یہاں تک لائے ہیں، سب کو روکتے یہاں تک لائے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ شوق ہے کہ ہم دھمکی دے کے، ہم پروپیگنڈا کر کے، پرچے کروا کے کوئی انہیں مرعوب کر لیں گے تو رب کعبہ کی قسم آج تک کوئی مائی کا لال ہمیں ڈرا نہیں سکا۔ جب سے ہوش سنبھالا حضرت نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک کارکن کے طور پہ اور ان کی مبارک زندگی دیکھی ہے، حضرت مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جمعہ یہاں خطاب فرمائے، ان کی مبارک زندگی دیکھی ہے، ڈر اور خوف والی بات اہل سنت میں نہیں ہے۔ پیغام دے رہا ہوں کہ انتظامیہ ایجنسیاں جو بے ادبیاں کر رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کو لگام دیں، روکیں، اپنی عبادت کریں، جو مرضی کریں، جو کر رہے ہیں کریں، لیکن گستاخی والا رستہ اختیار نہ کریں، بے ادبی والا رستہ اختیار نہ کریں۔ اعلامیہ صاحب پڑھیں گے، ابھی ایک فیصلہ ہم نے یہ کیا، ابھی سب علماء نے بیٹھے، جمعہ والے دن پرسوں انشاءاللہ پریس کلب سے لے کے اسمبلی ہال تک ایک عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تمام سنی تنظیمیں، تمام یہ آواز مجھے الحمدللہ پورے ملک سے آ رہی ہے، اور جو فون ریکارڈ کر رہے ہیں میرے، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کہاں کہاں سے فون آ رہے ہیں۔ قوم تیار بیٹھی، لوگ غصے میں ہیں کہ صحابہ کرام کی بے ادبی ہو رہی ہے، یہ برداشت نہیں ہوگی۔ کسی کو پاکستان میں صحابہ کرام امہات المومنین و اہل بیت اطہار کی بے ادبی کرنے کی اجازت اونچی کہہ دیں، اور نہیں دی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ جمعہ والے دن نماز جمعہ کے بعد تمام تنظیمات جتنی یہاں موجود ہیں اور جو یہاں موجود نہیں ہیں، عوام اہل سنت جو گھروں میں میری آواز سن رہے ہیں، میں انشاءاللہ کل ایک اور میسیج ریکارڈ کر کے بھی درخواست کروں گا، جو سن رہے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے مسلک کے لیے نکلیں اپنے اپنے گھروں سے۔ آپ کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے ہو، اس وقت مسئلہ کسی سیاست کا نہیں ہے، مسئلہ اپنے عقائد کے تحفظ کا ہے۔ اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے ایک دفعہ اتنی بڑی تعداد میں نکلیں، آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بڑی تعداد میں آپ حضرات جمعہ کے اجتماعات میں بھی، صرف ڈاکٹر جلالی صاحب کی رہائی کا مسئلہ تو ہمارا ہے ہی ہے نا، لیکن صرف یہ مسئلہ بھی نہیں ہے،
کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے صرف رہائی کا مسئلہ ہے۔ عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے ہر مسجد سے ہر جمعہ کے خطبے سے آواز آنی چاہیے۔ یہاں جتنے خطیب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اور جو سن رہے ہیں وہ بھی، پورے ملک میں اس جمعہ شہادت سیدنا فاروق اعظم کے موقع پہ عقائد اہل سنت کے تحفظ کی آواز گونجنی چاہیے۔ یہاں بھی نکلیں گے اور باقی شہروں کے اہل سنت بھی احتجاج کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم کسی کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بھونکنے اونچی کہہ دیں، ہماری جانیں، ہمارا خون، ہمارا سب کچھ، مال اولاد حاضر صحابہ کرام کی عظمت کا، امہات المومنین کی عظمت کا، سرکار کی بنات طاہرات کی عظمت کا، اہل بیت اطہار کی عظمت کا ہم دفاع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ڈاکٹر صاحب کا مقدمہ آپ نے سن لیا مولانا فرمان علی صاحب سے۔ 21 تاریخ ہے جی، 21 تاریخ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف ہوگا، ڈنڈی نہیں ماری جائے گی۔ عدلیہ اس کیس میں چونکہ ہے کچھ نہیں، ایف آئی آر جعلی ہے، ایف آئی آر بنتی ہی نہیں تھی، ایف آئی آر بغیر اجازت کے کاٹی گئی، نہ ایس پی نے انویسٹیگیشن کی، نہ متحدہ علماء بورڈ نے اجازت دی، اس لیے اس ایف آئی آر کو ہی خارج کیا جائے۔ اور دوسرا بات اس میں بھی آ رہی، میں بھی کہہ دوں، میری آواز آپ سن رہے ہیں، اگر کسی کو مسئلہ ہے